وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. یہ سورت قرآن کریم کی سورت نمبر 86 ہے اور اس سورت کا نام سورہ طارق ہے. یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس سورت میں کل 17 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے. وما ادراک ما الطارق. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب. وہ روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. جو پیٹھ اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے. یوم تبلی السرائر. اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس دن ہوگا جس روز سب کے راز کھل جائیں گے. فما لہ من قوۃ ولا ناصر. پھر اس انسان کو نہ تو خود قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا. والسماء ذات الرجع. قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے. والارض ذات الصدع. اور قسم ہے زمین کی جو بیج نکلتے وقت پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل. یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. وما هو بالهزل. اور یہ کوئی بیکار اور لغو چیز نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا. یہ لوگ جو کافر ہیں حق بات کا انکار کرنے والے ہیں طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں.
فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ ان کافروں کی مخالفت کو یوں ہی رہنے دیجئے، ان کو مہلت دیجئے، اور یہ زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں تک مہلت ملے گی، آپ ان کو تھوڑے دنوں تک کی مہلت دیجئے۔ یہ سورہ طارق کا ترجمہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو آدمی خواب میں اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تسبیح اور ذکر کا موقع بہت زیادہ اپنی زندگی میں فراہم فرمائیں گے۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو روٹی اور دودھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ آپ دودھ اور روٹی تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے کہ اسی درمیان میں ایک ستارہ چمکا اور نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود ہر چیز چمک اٹھی، روشن ہو گئی۔ تو ابو طالب ڈر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ستارہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان کو مارا گیا ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات سورہ طارق کی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے میں اکثر آخرت کے بارے میں اور قیامت کے مناظر، قیامت میں کیا کیا ہوگا، ایمان والے ان کو کیا درجات ملیں گے، اور پھر کافر ان کو کیا سزائیں ملیں گی، ان سب چیزوں کے بارے میں 30ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر کے انسان کو اپنی حیثیت یاد دلائی ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، یعنی ستارے آسمان پر ہیں لیکن رات ہی کو دکھتے ہیں، رات ہی کو نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتے ہیں تو کسی بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو اللہ کی نظر میں بڑی نہیں بلکہ انسانوں کی نظر میں بڑی ہوتی ہے، اور قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ انسان کو بات بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ اس لیے اللہ نے آسمان کی قسم کھائی کہ اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم سے بغیر ستون کے حفاظت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پھر جتنے ستارے، انگنت ستارے آسمان میں ہیں، سب ستاروں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو آسمان اللہ کی حفاظت میں ہے اور ستارے اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر اللہ نے سوال فرمایا، تم کو معلوم ہے کیا ہے وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شیطان آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ جنات کی ایک پوری جماعت ہوتی تھی جو ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اب آسمانوں میں لوح محفوظ ہے، آسمانوں میں اللہ کے حکم سے فرشتے ہر انسان کی تقدیر لکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ودھان سبھا ہوتا ہے، وہاں کوئی چیز پاس ہوتی ہے، وہ پھر
سی ایم کے پاس جاتی ہے، وہاں سے کیبنٹ منسٹر کے پاس جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ایم ایل اے کے پاس جاتی ہے، پھر وہاں سے تمام جگہوں پر کونسلروں کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی ایسے ایک پوری جماعت مقرر ہے۔ تو جو تقدیریں لکھنے والے فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے، کسی انسان کی تقدیر کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے، لکھتے تھے، جنات اوپر تک پہنچ کر کسی انسان کی تقدیر کی بات کو معلوم کر لیتے تھے، اور پھر ہوتے 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 ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا وہ انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ کوئی کاہن ہوتا تھا، کوئی جوتش ہوتا تھا، کوئی پنڈت ہوتا تھا، تو وہ کسی انسان کی تقدیر کی بات کو ان شیطانوں سے معلوم کر کے سامنے والے کو بتلاتا کہ تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، تم کو خوشیاں ملیں گی، تم کو غم ملے گا۔ تو اب وہ تو سچی بات تھی جو فرشتوں سے ان شیطانوں نے چوری کر کے اس تک بات پہنچائی تھی، تو جیسے اس نے کہا جوتش نے، پنڈت نے، کاہن نے، وہ ویسی ہوتی۔ تو ان کا ایمان ان جوتشوں پر، ان کاہنوں پر، ان پنڈتوں پر ہوتا رہتا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر شیطانوں کے آنے کو بند کر دیا، اور اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دنیا میں تشریف لائے، شیطان چیخیں مار مار کر، چلا کر رونے لگا۔ کسی پوچھنے والے نے اس سے پوچھا تو شیطان نے عرض کیا کہ اب میرا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو یہی وہ روشن ستارہ ہے کہ جب جب بھی آسمان پر شیطان پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جنات پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو ذمہ داری دے دی ہے، وہ شیطان کو مارتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو آسمان پر مقرر کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ نے آسمان کی قسم کھائی اور اس ستارے کی قسم کھائی۔ اب قسم کھانے کے بعد اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، دنیا میں رہنے، بسنے اور زندگی گزارنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگران اور نگہبان فرشتہ اور سیکیورٹی موجود نہ ہو۔ ہر ایک کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر ایک کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر ایک کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے ہر ایک کی حفاظت کا انتظام کر رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، پارٹس آف باڈی 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پارٹ کے لیے، ہر عضو انسانی کی حفاظت کے لیے ایک ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ اور بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر 360 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اور صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں۔ وہ فرشتے ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس پر جو بلائیں آنے والی ہیں، جو مصیبتیں آنے والی ہیں، جو بیماریاں آنے والی ہیں، اور جو حادثات آنے والے ہیں، ان سب چیزوں سے وہ فرشتے حفاظت کرتے، ورنہ کہاں سے ہم زندگی گزار سکتے تھے، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی جانب سے حفاظت کا انتظام ہر انسان کے لیے کر رکھا، تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آج ایک کونسلر جاتا ہے، ایک ایم ایل اے جاتا ہے، ایک ایم پی جاتا ہے، ایک سی ایم جاتا ہے، ایک پی ایم جاتا ہے،
تو اس کے آس پاس میں آگے پیچھے دائیں بائیں کتنے لوگ جاتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے، اور گاڑیاں جاتی ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ہر لمحہ ہر آن، چاہے وہ پورے ملک کا پی ایم ہی کیوں نہ ہو اور پورے ملک کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، صدر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا پی ایم لے لیجئے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو لے لیجئے، اور ایم پی کو لے لیجئے، ایم ایل اے کو لے لیجئے، کسی کے پاس بھی جس کو Z+ سیکیورٹی دی گئی ہو، کیا ہر لمحہ ہر آن 360 کی تعداد کے برابر اس کی حفاظت کرنے والے رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں رہتے۔ کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو آگے پیچھے 10 12 15 20 کاریں چلتی ہیں، اور کار میں 2 4 5 6 خاص لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ سب کو کاؤنٹ کریں گے تو بھی ان کی تعداد کبھی کبھار 360 اور 500 600 700 تک کبھی کبھار 1 بار 2 بار ہو سکتی ہے، لیکن ہر لمحہ ہر آن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر انسان، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، حاکم ہو یا پھر غلام ہو، ہر ایک انسان کے لیے اللہ نے 360 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ معمولی بات ہے؟ یہاں تک کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بندہ، انسان جب دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے وہاں پر بھی فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ کتنے 3 اندھیریاں ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں، اور ذرا سی خراش آ جائے، تھوڑا کہیں پر ماں کہیں سے گر جائے، کہیں سے کود جائے، تو سخت اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اندر رہنے والے بچے کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس اندر پرورش پانے والے بچے کی بہت زیادہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ حفاظت نہ فرماتے تو انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی بچے کو پیدا کر سکے، کسی عورت کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ بچے کو پیدا کر سکے۔ یہ سارا نظام حفاظت کا، نگرانی کا، سیکیورٹی کا اللہ اپنی جانب سے، اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس پر نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ مقرر نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورہ قاف کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس فرشتے مقرر ہیں، اور جو بھی بات کرتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو باقاعدہ طاق میں رہنے والا فرشتہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، باقاعدہ حفاظت کے ساتھ وہ اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین 2 فرشتوں کو دائیں بائیں رکھا ہوا ہے، وہ ہر انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو بھی فرشتہ اس کو لکھتا ہے، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو بھی فرشتہ اس کو لکھتا ہے، اور ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت میں انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، تو اس وقت اللہ سب کے نام اعمال کو کھول کر رکھ دیں گے سامنے، کس نے کتنے عمل کیے، اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے، کون سے وقت میں، کون سے دن میں، کس وقت میں، کس منٹ میں، کس گھنٹے میں، کس سیکنڈ میں، کس لمحے میں، سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، او میں نے فلاں وقت میں ہاں یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، اس کے سامنے ہر چیز کھل کر آ جائے گی۔
جب اللہ نے ہر ایک انسان کے لیے ایسا حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کا بھی کام ہے کہ وہ دیکھے اللہ نے مجھے کیسے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، میری حیثیت کیا تھی، میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ انسان اس کو بھی سمجھے، اس کو بھی غور کرے۔ تو فرمایا کہ انسان کو اپنی آخرت کی اور قیامت کی فکر کرنا چاہیے کہ مجھے تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میرے ایک ایک عمل کو کھول کر وہاں رکھا جائے گا، مجھے ایک ایک عمل کے بارے میں، میری ایک ایک حرکت اور ایک ایک کرتوت کے بارے میں مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ نے یہاں پر حقیقت کھولی انسان کی کہ تمہاری حالت کیا تھی۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے اور کودتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ آدمی کو منی کے قطرے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اب ہر انسان کو معلوم ہے کہ میرا وجود ناپاک قطرے منی سے ہوا ہے، اور ایسے قطرے سے جس کو کوئی انسان اپنے کپڑے پر لگا رہنا پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اگر وہ لگ جائے تو اسے دھونے تک اس کو اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ناپاک قطرے سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے خوبصورت اور اچھے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کیا تھا، میری حیثیت اور میری حقیقت کیا تھی، میری اوقات کیا تھی۔ اگر اس پر انسان غور کر لے گا تو پھر اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ اچھلتا کودتا پانی کہاں سے آتا ہے؟ پشت یعنی پیٹھ سے اور سینے سے نکلتا ہے۔ یہاں پر علماء مفسرین کی دو رائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے پانی نکلنے کا تذکرہ فرمایا۔ علماء مفسرین میں سے چند حضرات کہتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے، مرد کی صلب سے یعنی پیٹھ کے درمیان میں جو ہڈی ہے وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ مرد کا پانی جب عورت کے سینے سے نکلنے والے پانی سے ملتا ہے تو بچے کی پرورش ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ تو حضرت علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلنے والے پانی سے مراد مرد کی پیٹھ سے نکلنے والا پانی اور عورت کے سینے سے نکلنے والا پانی مراد ہے۔ اور دوسری ایک جماعت علماء مفسرین کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو رخ ہیں، ایک سامنے کا رخ ہے اور ایک پیچھے کا رخ ہے۔ سامنے کے رخ میں سینہ سب سے اہم ہے پورے جسم میں، اور پیچھے کے رخ میں پیٹھ سب سے اہم ہے انسان کے جسم میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مطلق طور پر سینہ اور پیٹھ کہہ کر کے پورے جسم انسانی کو مراد لیا ہے کہ پورے انسان کے جسم کا پانی جب نکلتا ہے تو انسان کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماہرین، اطباء، ایکسپرٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے ہر عضو کا پانی جب نکل کر ماں کے پیٹ میں رحم میں پہنچتا ہے تو وہ چیز بنتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ کے سر کا پانی نکل کر پہنچتا ہے تو بچے کا سر بنتا ہے، باپ کے کان کا پانی پہنچتا ہے تو کان بنتا ہے، باپ کے منہ کا پانی نکل کر پہنچتا ہے تو بچے کا منہ بنتا ہے، باپ کے ہاتھ کا پانی نکل کر پہنچتا ہے تو باپ کا ہاتھ بنتا ہے، بچے کا ہاتھ بنتا ہے، باپ کے پیروں کا پانی نکل کر پہنچتا ہے تو بچے کے پیر بنتے۔ اسی لیے آپس میں ایک دوسرے بات کرتے ہیں کہ دیکھو بچے کی انگلیاں کیسی ہیں، باپ جیسی ہیں، ماں جیسی ہیں،
بچے کا چہرہ باپ کے جیسا ہے، ناک بچے کی ماں جیسی ہے، تو ہر عضو کے پانی سے بچے کا ہر عضو بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل جو جسم انسانی کا حصہ ہے پیٹھ اور سینہ، اس کو بیان فرما کر فرمایا کہ پورے جسم انسانی سے نکلنے والے پانی کو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ منی میں جمع کرتے ہیں، اور اس ایک قطرہ منی کو ماں کے رحم میں پہنچا کر اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کر کے انسان کو پورا خوبصورت شکل والا انسان بناتے ہیں، اور پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس انسان کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، جس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، جس کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی انجینئرنگ کے، اللہ نے ایک ناپاک قطرہ منی سے اتنے خوبصورت 5-6 فٹ کے انسان کو بنایا ہے۔ تو جو انسان پیدا ہو گیا اس کو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ کوئی انسان ہے، کوئی انجینئر ہے جو آج تک پانی پر نقشہ بنانے والا ہو؟ پانی پر کسی کو نقشہ بنانے آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ نے پانی کے ایک ناپاک قطرے میں انسانوں کے بہترین نقشے کو، انسانوں کی شکل و صورت کو بناتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ اب پیدا ہونے والا بچہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، یا پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اس کا سر نہیں ہوگا، اس کے دل میں سوراخ ہوگا یا اس کا دل صحیح سالم ہوگا، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن اللہ نے اسی ناپاک قطرے میں پورے انسان کو کتنی خوبصورت انداز میں پیدا فرمانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا، بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا انکار کرنے والے اور قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے والے عقیدے کا انکار کرنے والوں کا جواب دے رہے ہیں کہ جب اللہ نے ایک ناپاک قطرہ منی سے انسان کو بہترین شکل و صورت میں اور بہترین انداز میں پیدا فرمایا ہے، تو اس اللہ کے لیے دوبارہ انسان کو زندہ کرنا، لوٹانا، اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور کب؟ جب کہ تمام راز کھل جائیں گے۔ انسان سامنے سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، اس کے اندر کفر ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، بہت بڑا دوست بنتا ہے، لیکن اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ سامنے سے دوست ہے، پیچھے سے دشمنیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اوپر سے ایک حالت ہوتی ہے، اندر سے ایک حالت ہوتی ہے۔ بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے اور سلام و کلام کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ سب سے بڑا میرا محسن اور مربی یہی ہے، لیکن جب پیچھے جاتا ہے تو برائیاں شروع کر دیتا ہے اور ایسی ویسی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اور سامنے سے تجارت کے دوران میں، بزنس کے دوران میں ایسی باتیں کرتا ہے، لگتا ہے سامنے والے کو کہ یہ میرا بہت بڑا محسن ہے، خیر خواہ ہے، بھلائی کرنے والا ہے، لیکن اندر سے اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ مال 1 لاکھ روپے کا ہے، لیکن 3 لاکھ کا بتا کر 2 لاکھ روپے میں دیتا ہے، 1 لاکھ روپے وصول کرتا ہے۔ تو جتنی چیزیں انسان ظاہر میں ایک اور اندر میں ایک کر کے چھپایا، دھوکہ دیا اور پردہ ڈالا آنکھوں پر، قیامت کے دن کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی جو انسان کو چھپا دے۔ اس کی ہر حالت کھول دی جائے گی اور سب دھوکے اس کے سامنے آ جائیں گے اور سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن میں اللہ ہر انسان کو دوبارہ لوٹائیں گے، زندہ کریں گے۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر،
جب اس کے راز کھل جائیں گے، اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو اب کوئی طاقت اس کے اندر ایسی نہیں ہوگی جو اس کو اللہ سے بچا لے، اور نہ کوئی اس کا حمایتی اور مدد کرنے والا ایسا ہوگا جو اس کو اللہ کے یہاں سفارش کر کے بچا لے۔ انسان کو بچانے والی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ خوب وہ طاقتور ہو، بہادر ہو، اس کے پاس مال ہو، تو وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے کسی بھی معاملے میں ہو، یا خوب طاقتور ہے تو وہ ڈیفنس کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ طاقت والے انسانوں کے پاس پہنچتا ہے، اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتا ہے اور اپنی سفارش دوسروں کے ذریعے سے کروا کر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ دونوں طاقتیں اس وقت نہیں ہوں گی، نہ آدمی کے پاس خود اتنا پاور ہوگا، اتنی طاقت اور اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں سے چھٹکارا دلا لے اور اپنے آپ کو بچا لے، اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا، اس کا حمایت کرنے والا ہوگا کہ جو اللہ کے پاس سے اس کو بچا لے۔ اس لیے ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اور آخرت کی فکر لے کر کے زندگی گزارے۔ آگے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، اور قسم ہے زمین کی کہ جب اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج پھاڑ کر زمین کو نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے۔ تو اللہ نے اتنے زبردست آسمان کو پھاڑ کر بارش کے نازل ہونے کا انتظام فرمایا، اور اتنی مضبوط زمین کو جس پر ہزاروں کروڑوں ملین بلینز کلو وزنی بلڈنگیں اور پہاڑ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھڑے ہوئے ہیں، اتنی مضبوط زمین کو بیج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے نرم و نازک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، پھر فرمایا کہ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی حق الگ ہو جائے گا، باطل الگ ہو جائے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی کافر لوگ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کریم کو سچی کتاب نہیں مانتے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ایمان والا ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، سب قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا۔ لہٰذا یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دینے والی کتاب ہے۔ وما هو بالهزل، جو کافر کفار قریش عرب کے لوگ قرآن کو بیکار کی کتاب بتلا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو بیکار کی چیز سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ یہ تو بس اپنی مٹھی بھر چند دنوں کی گنی چنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو حق بات کے انکار کرنے پر ڈھیل دے رکھی ہے۔ اگرچہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں، اسلام کو ختم کر دیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ان کی تدبیریں تو چلتی رہیں گی، ساتھ ساتھ میں اللہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، ان کو کیسے ناکام بنانا ہے، ان کے منصوبوں کو کیسے انجام تک پہنچانا ہے، اللہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں۔ لہٰذا غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، صبر کے ذریعے صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ زندگی گزاریں، صبر کرتے ہوئے رہیں اور ان کو مہلت دیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافر جتنی بھی مخالفت کر لیں، جتنی بھی سازشیں کر لیں، جتنا بھی پلان تیار کر کے بنا لیں، آپ کو ان سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو تھوڑے دن تک رہنے دیجئے، مہلت دیجئے، بہت جلد ان کو اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، ان کو اللہ کی سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس آیت کے ذریعے سے تسلی دی اور فرمایا کہ ان کی سخت پکڑ ہوگی، وہ چاہے دنیا کی پکڑ ہو، جیسا کہ کافروں کو دنیا ہی میں ملی کہ مارے گئے، کئی جنگوں میں سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا، سخت ذلیل ہوئے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آخرت میں تو ہمیشہ کی جہنم میں جلیں گے، مریں گے، سڑیں گے اور ہمیشہ کی سزا ملے گی۔ اس سے یہی مراد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی ہر بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے سچی پکی محبت ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کے لیے قرآن کریم کو سفارشی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔